الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللهد وفي موضع آخر اطلب العلم ولو كان بالسين. صدر جلسہ، ناظم جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور ہمارے سامنے تشریف فرما علاقے کے بزرگ محترم دانشوران قوم و ملت، پردہ نشین ماں اور بہن، ایک لمبا سفر طے کر کے دربھنگہ سے یہاں حاضر ہوا اور اس بنیاد پر کہ ہم سب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں، ساتھ ہی یہ جو تعلیمی اور تربیتی پروگرام ہے جامعہ کے اندر، تو حضرت حافظ امین الحق صاحب نے بہت پہلے سے ہم کو دعوت دے رکھی تھی کہ آپ کو حاضر ہونا۔ آج سے 35 سال پہلے بھی میں آتا تھا یہاں، جب رام بھدر میں حافظ صاحب آئے، امام صاحب، اور پائپ پر، لوہے کے پائپ پر چدرا ڈال کر آپ تمام بزرگوں نے اللہ کے گھر کی بنیاد کی۔ میں اس وقت آیا تھا تو دیکھا اس رام بھدر کی حالت۔ آج اگر آپ 50 گھر کی آبادی میں ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت 30 یا 35 گھر اور کچھ رہا ہو۔ 35 سال میں ایک کھیت تیار ہوتی ہے، ایک نسل تیار ہوتی ہے۔ ہم قابل مبارکباد سمجھتے ہیں حضرت حافظ امین الحق صاحب کو کہ 35 سال پہلے آئے تو آج تک وہ عزم مصمم کے ساتھ یہاں ہے موجود۔ اور بتاؤں مجھے ایک بات، میں نے پوچھا حضرت حافظ صاحب یہ آپ یہاں امام ہیں اور کیا مشغلہ ہے آپ کا؟ حضرت نے فرمایا کہ بچوں کو اور بچیوں کو میں تعلیم بھی دیتا ہوں، یہاں نظام اور سسٹم نہیں ہے تو گھروں میں جا کر کے تعلیم دیتا ہوں۔ آج جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجمع جمع ہے، جس بچی کی انہوں نے تعلیم دی ہوگی وہ 5 سال کی رہی ہوگی، 4 سال کی رہی ہوگی، 6 سال کی رہی ہوگی، 35 سال میں وہ آپ جوڑ دیجئے تو بلا مبالغہ اس بچی کی عمر 40 سال ہو گئی ہوگی۔ اور اس آبادی میں اگر 50 گھر ہے تو ہر گھر میں جناب امام صاحب کی تعلیم اور تربیت سے آراستہ بچیاں موجود ہیں، جو آج اگر یہاں نہیں ہیں تو وہ اپنے سسرال میں موجود ہوں، جن کے سینے میں قرآن مقدس اور اردو کی تعلیم اور یہ تحیات، درود، دعائے قنوت اور تمام سورتوں کو یاد کرانا انہوں نے کیا۔ وہ بیج تو ڈال دی گئی، آج ہمارے سامنے میں جو یہ ادارہ موجود ہے، آنے کے بعد دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ اس وقت یہ مستقل ننھا سا پودا تھا، بچہ تھا، بیٹا تھا ان کا، وہ دیکھ کر کے خوشی ہوتی تھی کہ چھوٹا بچہ ہے۔
آج وہ بچہ اپنے کاندھے پر علم کا کارواں لے کر کے چل رہا اور اس نے یہ فیصلہ لیا، ابھی آپ نے سنا، اور میں بتاتا ہوں کہ ہر علم و ہنر کی منزل پر ہم اپنی بنائیں گے منزل، ہر علم و ہنر کی منزل پر ہم اپنی بنائیں گے منزل، کچھ آپ کا قابل دیکھیں گے، کچھ آپ کا قابل دیکھیں گے، ہر علم و ہنر کی منزل پر ہم اپنی بنائیں گے منزل، کچھ آپ کا قابل دیکھیں گے، کچھ آپ کا قابل دیکھیں گے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں مشکل اس کے لیے مشکل ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں مشکل ان کے لیے مشکل ہے، مشکل کو ہم آسان کر لیں گے، اور بھی مشکل۔ یہ حوصلہ ہے جناب مولانا نجم حافظ صاحب۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حاجی پور کے نہیں ہے، ان کا مکان جے نگر بیرا ہے، اور حضرت امام صاحب کا گھر بھی جے نگر بیرا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو یہاں خدا کا گھر بنا دیا اور اپنے رسول کا گھر بنوا دیا، یہاں خدا کی عبادت ہوگی اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم کی جائے گی، تو ان کو چن لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے، حاجی پور کی آبادی میں کہ رام بھدر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میں نے کہا کہ کہاں چلے آئے 35 سال پہلے، حافظ صاحب کون گاؤں کا نام رکھ دیا ایسا، کہاں آپ رام بھدر میں چلے آئے، یہ میں کہا تھا 35 سال پہلے، تو بہت ہی مسکرانے لگے یہ۔ لیکن آج سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر علم کا بیج بونا تھا تو انہوں نے یہاں جو علمی کام کیا جو اس وقت تو دکھائی نہیں دیا، آج معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پودا تنا اور درخت کی طرح بڑھتا ہوا چلا۔ اور آج جو ابھی آن لائن گفتگو بھی معلوم ہوا یہ کہ ایک بیٹا ہم تمام لوگوں کا جو باہر ہے اور پوری آبادی کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی آبادی کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس کے تمام کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اس کی زندگی اور اس کے تمام بال بچوں کی برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس نے یہ کام دے۔ اور دوستو میں کہوں گا کہ اس کا یہ فیصلہ بہت خوب ہے جامعہ کے لیے کہ وہ فیصلہ لیا ہے اس بچے نے کہ یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے، یہ مہر تابہ سے کوئی کہہ دے، وہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، وہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے سہارا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا تھا۔ یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ 20-22 بچیوں نے 2 گھنٹے کے اندر اپنا پروگرام پیش کیا۔ میں نے جب معلوم کیا کہ ان بچیوں نے کتنا اچھا پروگرام پیش کیا تو آج جو لوگ آشش کرتے ہیں قابل مبارکباد ہیں وہ مائیں جن کی بچے اور بچیاں یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ حضرات ہم تمام لوگ موجود ہیں، آج شعبان کا مہینہ ابھی گزرا ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے آباؤ گزرے ہوئے آباؤ اجداد کے لیے قرآن مقدس پڑھواتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن مقدس کی برکت سے ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں کی قبر میں برکت عطا فرما، ان کے آخرت کی زندگی میں برکت عطا فرما۔ یہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، کربٹ کربٹ انہیں جنت عطا فرما، قرآن پڑھ کر کے سال میں 1 دن کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچیاں یہاں آتی ہیں اور قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرتی ہے، امام مسلم فرماتے ہیں، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن لے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو آسمان سے فرشتے اور خدا کی رحمت، خدا کی برکت، اللہ کا فضل اور سکینہ اس کو ڈھانپ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی برکت کو سمجھنے کے لیے، اہمیت کو سمجھنے کے لیے، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ جب امام صاحب نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچتے ہیں تو آپ تمام مقتدی آمین کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام مسلم کہ سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی برکت، اس کی عظمت کی برکت، اس کی اہمیت کی برکت کی وجہ سے تمام مقتدیوں اور امام کے ساتھ تمام لوگوں کے گناہ بخش۔ یہی وہ تعلیم ہے جو دی جاتی ہے یہاں سے۔ ہمارے یہاں
آپ تمام لوگ موجود ہیں کہ ہماری ایک بیٹی آتی ہے، ہماری ایک بیٹی جب جاتی ہے اپنے گھر پہ تو قرآن مقدس ساتھ لے جاتی ہے، اور جب ایک بیٹی بہو آتی ہے ہمارے گھر میں تو قرآن مقدس کو ساتھ لے کر کے آتی ہے، قرآن مقدس کو ساتھ لے کر کے آتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کی اہمیت کا معاملہ یہاں تک ہے کہ ہماری بچیاں قرآن سے آراستہ ہوں گی، زینت تعلیم سے آراستہ ہوں گی، بچے بھی تعلیم سے آراستہ ہوں گے۔ آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ تمام بزرگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے ہیں کہ اگر کسی کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، ایک سال میں 52 جمعہ آتا ہے، اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو بلا مبالغہ 300 جمعہ آیا، یعنی 3000 جمعہ کو آپ نے پایا۔ جن کی عمر 50 سال ہے انہوں نے 2500 جمعہ پایا، جن کی عمر 40 سال ہے انہوں نے 2000 جمعہ پایا، جن کی عمر 70 سال ہے انہوں نے 3500 جمعہ کو پایا۔ اور امام و خطیب نے آپ کو جو باتیں بتلائی اتنے دنوں کے اندر، 60 سال کے اندر آپ کو 60 حدیث یا 60 قرآن مقدس کی آیات کے ترجمے بھی یاد ہیں، معلوم ہوا کہ نہیں؟ نہیں ہے حضرت۔ میں جیسا کہ پہلے بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ آج 1:30 بجے اذان ہوگی اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی۔ یہ اعلان صرف آج کے لیے ہے، آج 1:30 بجے اذان ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت 1:30 بجے۔ تو میں تمام بزرگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 60 سال کی عمر ہو جانے کے بعد، اور میں بتاؤں، میں امام حج بھون اور حاجیوں کو کی تربیت دینے والا گائیڈ ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بزرگ حاجی دیہات کی طرف سے جاتے ہیں، شہروں کی طرف سے جاتے ہیں، ان کے اندر تعلیم کی یہ کمی میں بتاتا ہوں، بزرگوں سے کہتا ہوں کہ آپ 2 دن حج بھون میں روکتا ہوں، کہتا ہوں کہ تحیات سنائیے، کہتے امام صاحب یاد نہیں، کہا سورہ فاتحہ سنائیے، کہا کہ نہیں یاد ہے، کہا ثنا سنائیے تو لٹر پٹر یاد ہے، دعائے قنوت سنائیے، کہا ربنا سے کام چلاتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا سے کام چلاتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے ان تمام بزرگوں کا جو دیہات سے ایک خطیر رقم، موٹی رقم جمع کر کے اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 4.25 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کو جا رہے ہیں۔ آج بیٹا پوتا ناتی نواتا سوٹکیس کے کارخانے سے، بیگ کے کارخانے سے اور دیگر کارخانے سے پیسہ دیا تو نانا اور دادا حج کو جا رہے ہیں، لیکن علم کی کمی دیہاتوں کے اندر اس قدر رہ گئی کہ تحیات و درود یاد نہیں۔ کیا یہ جتنے بزرگ ہیں 24 گھنٹے کے اندر کبھی آپ نے وقت نکالا کہ 8 گھنٹہ سو گئے اور 8 سے 12 گھنٹہ گھروں کا کام دے گا، آپ بتا سکتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر 4 گھنٹہ آپ کا کہاں گزرا؟ کاش اتنا خیال ہوتا، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے گھر جاتے اور بچوں کو لے کر کے آپ 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ جاتے اور پوچھتے ہیں پوتا تحیات سناؤ، پوتی دعائے قنوت سناؤ، کبھی تو کی سنی اس بات کی؟ معلوم ہوا کہ 24 گھنٹے میں نہیں سوچ سکے، 50 سال میں نہیں سوچ سکے، 70 سال میں نہیں سوچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو قبول فرمایا ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار اور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قبول فرمائے، اس کے ادارے کو قبول فرمائے، اس کے ذمہ داروں کو قبول فرمائے، معلمین کو قبول فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ میں ہرگز نہیں پوچھتا کہ آپ کا نام ہے کیا، میں ہرگز نہیں پوچھتا کہ آپ کا نام ہے کیا، نہ نام آپ کے بزرگوں کا مقام ہے کیا، نام آپ کے بزرگوں کا مقام ہے کیا۔ ہمارے کام گر اچھے تو نام اچھے، ہمارے کام گر اچھے تو نام اچھے ہیں، گھر اچھے گھرانے اچھے تمام، تو ہم جانے جاتے ہیں اس کام سے۔ اور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے علم سیکھو قبر میں جانے تک۔ ماں کے گود سے کیوں سیکھو؟ اس کے اندر جو ایک فلسفہ ہے، ماں اپنے بچوں کو جب لوڑیاں دیتی ہے تو جو رونے لگتا بچہ تو ماں اس کو کاندھے میں لگاتی ہے، اللہ 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 اللہ، اس بچے کا دل اور دماغ ایک دم بالکل صاف کیسٹ کی طرح ہے، بالکل پلین ہے، کلین ہے، وہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ آواز اس پر جاتی ہے۔ ہمارے یہاں آپ کے اپنے یہاں ہے کہ جب بچہ جیسے پیدا ہوا تو کہا جاتا ہے کہ اسے کان میں آذان ہوئی، تو داہنے کان میں آذان اور بائیں کان میں آذان تکبیر کہی جاتی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ بچہ کا دماغ
ہمارا دماغ ان تمام چیزوں کو کیچ کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اس میموری میں آ کر کے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس میموری، یہاں پر میموری بھی لگی ہوئی ہے، جتنے لوگ بزرگ سوئے ہیں وہ سب کے سب ہم اور آپ سب خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں سب لوگ دیکھتے ہیں کہ میں بمبئی جا رہا ہوں، آنکھ کھلتی ہے تو گھر میں پاتے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سسرال میں بوجھ ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مار پیٹ ہو رہی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو اپنے گھر میں پاتے ہیں۔ یہ کون سا میموری، کون سی میموری ہمارے دماغ میں ہے جو اسکرین پر چلتی رہتی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ چلتی ہے تو اس میموری میں جا کر کے یہ باتیں جمع ہوتی ہیں۔ تو کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بزرگ ہیں ان تمام لوگوں نے اپنے ماؤں کی مجلس میں، دادیوں کی مجلس میں، نانیوں کی مجلس میں جن واقعات کو سنا، حضرت آمنہ کے حال احوال کو سنا، یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد کیا، ان کتابوں سے نہیں ان بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے یاد کیا۔ اور جتنے بوڑھے ہیں ان لوگوں نے کتاب دیکھ کر کے کہیے عام سپارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہیں گے تو آپ یہ ویل الکلے سنا دیں گے، علم ذرا سنا دیں گے۔ معلوم یہ ہوا علم تو سینہ بسیرہ چلتا چلا آیا اور کتابوں کے ذریعے نہیں، ایسے ہی سیکھا۔ یہ لوگوں کہا کہا کہ ماں کے گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم سیکھو، یہ سرکار نے فرما دیا۔ لیکن ماں کی گود میں جب بچہ ہوتا ہے اور ماں کاندھے لگا کر کے اس کو جب اللہ 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 کہہ کے چپ کرتی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کے، یہ ساری باتیں یاد ہوتی ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، ایک ورک شاپ میں پہنچا جہاں 5 دن کا ورک شاپ تھا پٹنہ میں، اس میں گیا، ورک شاپ تھا، 4 سال کا بچہ جب مکتب میں آتا ہے پڑھنے کے لیے، اسکول میں جا کر جب نام لکھاتا ہے 5ویں سال میں، تو بتاؤ کہ اس کے دماغ میں کتنا سائنس ہوتا ہے، کتنا فزکس ہوتا ہے، کتنا کیمسٹری ہوتا ہے، کتنا میتھمیٹکس ہوتا ہے، ہندی ہوتی ہے، اردو ہوتی ہے، عربی ہوتی ہے، بس کتنے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ایک بچہ جس وقت اسکول میں جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے دماغ میں 450 الفاظ اس کے دماغ میں ہوتے ہیں۔ آپ کے یہاں جو بچہ آتا ہے اس کے دماغ میں یہ آواز ہوتی ہے، سارے لوگ بچہ سے پوچھے ٹوپی لاؤ، لا کر کے دے دے گا، گلاس لاؤ، لا کر کے دے گا، یہ کیا جا رہی ہے تو بس ہے، یا کیا لگی ہوئی ہے تو موٹر سائیکل ہے، یہ کیا ہے تو ہر بچہ بتائے گا۔ یہ الفاظ ہے، وہ انگریزی جانتا ہے، وہ ہندی جانتا ہے، وہ اردو جانتا ہے، وہ جغرافیہ جانتا ہے۔ اس سے پوچھے سورج کس طرف سے اٹھتا ہے، سورج سے نکلتا ہے، ڈوبتا کہاں ہے تو پچھم ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ ساری چیزیں ہم تمام لوگوں کے سامنے میں ہوتی ہیں، اور انہی تمام چیزوں کو عملی جامہ دے کر کے استاد اس کو لکھنا سکھا دیتے ہیں۔ بول بھی لیجیے گا آپ بھی انگریزی، یہ بس بول دیتے ہیں، ٹرین بولتے ہیں، موٹر سائیکل بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں انگلش ہے، آپ بولتے سب ایک بڑا نہیں بولتا، لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں انگریزی جانتا ہوں۔ اس طرح یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں یہاں جن کو تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ جامعہ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ کے والد کو، تاجران کو اللہ تعالیٰ خوب ترقی دے، کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اور میں آخر میں یہ کہہ کر کے چلا جاؤں گا کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ، منزل دوستو، ہم اگر بچے بھٹکے اس میں کارواں ہو جائے۔ واہ ماشاء اللہ۔